تو ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے، فرماتے تھے کہ میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں جو اپنے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں ہے، ہر ایک آدمی کے اختیار میں ہے کہ وہ منصب حاصل کر لے، اور وہ منصب ایسا ہے کہ اپنے اختیار میں ہے، اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر لو، کوئی حسد بھی نہیں کرے گا اس کے اوپر، اور نہ کوئی تمہیں وہاں سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور نہ اتار سکے گا اس منصب سے۔ وہ ایسا منصب بتاتا ہوں، وہ منصب کیا ہے کہ خادم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ خادم بن جاؤ۔ کہو کہ میں تو خادم ہوں، سارے انسانوں کا خادم ہوں، اپنے گھر والوں کا خادم ہوں، میں اپنے سارے تعلق والوں کا، دوست احباب کا، سب کا خادم ہوں، خدمت کا۔ یہ خدمت کا منصب ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی الیکشن لڑنا نہیں پڑے گا کہ تم الیکشن میں کھڑے ہو اور تمہیں لوگ ووٹ دیں اور تم لوگوں سے ووٹوں کی بھیک مانگو اور پھر جا کر تمہیں خادم کا منصب نصیب ہو۔ کوئی الیکشن لڑنا نہیں پڑتا، کوئی درخواست دینی نہیں پڑتی، کسی آدمی کی منظوری بھی درکار نہیں ہے کہ بھئی فلاں منظور کرے گا تو خادم بنے گا ورنہ نہیں بنے گا، بس تم خود بن گئے اور خدمت کا کام شروع کر دیا۔ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، وہ اپنے ذمے اپنے آپ کو اس منصب پر فائز کر لو، اور اگر جب تم اس منصب پر فائز ہو گئے تو کوئی نہ حسد کرے گا نہ کوئی وہاں سے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ خادم بن جاؤ اور ساری زندگی اپنی خدمت کے اوپر وقف کر دو۔ میں تو خادم ہوں، میں خدمت کرنے والا ہوں۔ یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا؟ خادم۔ یہ وہ منصب ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے۔ تو یہ خدمت کیا ہے؟ خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا عظیم وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا، کہ آدمی مخلوق کی خدمت میں لگا رہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم نے دین کو چند عبادات جو ظاہری عبادات ہیں ان کی حد تک محدود کر رکھا ہے کہ بس اسی سے ہوگا، لیکن ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ تسبیح و سجادہ و دلق نیز طریقت بجز خدمت خلق نیز، کہ طریقت اور تصوف یہ محض تسبیح پڑھنے سے اور مصلی بچھانے سے اور گدڑی کا لباس پہننے سے تصوف حاصل نہیں ہوتا۔ تسبیح و سجادہ و دلق نیز طریقت بجز خدمت خلق نیز، طریقت جو ہے وہ مخلوق کی خدمت سے حاصل ہو، مخلوق کی خدمت سے طریق حاصل ہو، مخلوق کی محبت دل میں ہو، محبوب مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تعلق ہو، چاہے گناہگار نظر آ رہے ہوں دیکھنے میں لوگ، لیکن گناہ سے نفرت ہو، اس گناہگار کی ذات سے نفرت نہ ہو، اس کے لیے محبت کے جذبات۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com